پتہ چل جاتا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے گھر میں ابو جہل اس کے جتنے بھائی من کافر پہنچ جاتے، بے تحاشا مارتے. اور ایسی داستانیں ہیں کہ ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے. اتنے بڑا ظلم کیا، بہت بڑی زیادتی پر. ایک دن مسلمانوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب تک مصیبت ہم پر رہے؟ تو اگلا حصہ ہجرت کی، خود نبی پاک علیہ السلام نے چھپ چھپا ہجرت کی رات کے وقت ہوئی. جو صحابی جس نے بھی ہجرت کی ہے چھپ کے کی ہے، مدینہ منورہ میں سکون کچھ میسر آیا، لیکن ان لوگوں نے مکے والوں نے وہاں بھی ان کو چین کی زندگی بسر کرنے کا موقع نہ دیا، بلکہ ہر وقت ان کی دھمکیاں دیتے، ہتھیار ان کے پاس ہوتے اور وہ یہ کہتے کہ ہم آ رہے ہیں، تم چلے تو گئے اور تمہارا حاصل وہ کریں گے کہ تم یاد رکھو. دھمکیاں ملنا دن رات ان کو. مسلمانوں کی وہاں مدینہ منورہ میں کیفیت تھی کہ ان کے پاس ہتھیار ہوتے تھے، راتوں کو سوتے تو ہتھیار رکھتے، کہیں دشمن یہ وہاں آ کر حملہ نہ کرتے. بچوں کی حفاظت کے لیے ساری ساری رات پہرا دینا کہ کہیں وہ آ نہ جائے، کہیں وہ آ نہ جائے. تو اتنا بڑا عجیب معاملہ، تاکہ جنگ بدر ہو گئی، اس میں بھی ان کو ضلالت اللہ نے نصیب فرمائی، لیکن وہ بات پھر بھی نہیں آئے. خندق میں اپنے احد میں انہوں نے بدلہ لیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب بھی خوف و ہراس ہے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، اور ابن ابی حاتم کی حدیث کی کتاب ہے اس میں موجود ہے، اور دیگر ابن کثیر نے بھی لکھا، ابن افسیر نے بھی لکھا، تمام تفسیروں میں کہ وہ یہ معاملہ کب تک رہے گا، یہ خوف و ہراس جو ہے، یہ ڈر، یہ ختم ہوگی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اور اے عدی بن حاتم اگر تو زندہ رہا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ یہ ہوگا کہ ہر پاسے امن ہی امن آ جائے گا، ہر پاسے سکون ہی سکون ہوگا. عدی یہاں تک کہ ہرا سے اور چلے گی بغیر مرم، بغیر آدمی کے، بغیر کسی تحفظات کے، وہ وہاں حج کے لیے چلے گی، عمرے کے لیے چلے گی. اور وہاں ہرا یہ مقام ہے نجف اشرف. کوفہ اس وقت دارالخلافت مولا علی کے زمانے میں کوفہ دارالخلافت پڑا، تو انہوں نے یہ شہر بنایا تھا نجف اشرف. اس کا نام پہلا ہیرا تھا، چھوٹا گاؤں تھا، 3 میل کے فاصلے پر تھا. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی تم دیکھو گے کہ وہاں سے عورت چلے گی، اس کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوگا، اور ایسے سکون کے ساتھ آئے گی کہ پورے راستے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون. یہاں آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، طواف کرنے کے بعد آرام کے ساتھ وہاں پہنچے. سبحان اللہ. وقت آ رہا ہے، ایسا وقت آئے گا کہ یعنی کامیابیاں تمہارے جو ہیں وہ تمہارے قدم تم، اگر تمہیں زندگی ملی تم یہاں رہے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یہ سرکار ہو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کیسے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. پورا مکہ مدینہ یہ سارا امن ہی امن، سکون ہی سکون، رات ہی رات. اور فرمایا اے عدی ایک وقت آئے گا، وہ آئے گا وقت، اور تو اپنی آنکھوں سے اگر تمہاری زندگی نے ساتھ دیا تو دیکھو گے کہ کسرا کیسر وہ تمام اپنے خزانے باہر رکھ دیں گی، اور تمہارے پاس اتنا پیسہ ہوگا، اتنا پاس سونا ہوگا، اتنی دولت ہوگی کہ تم بازار میں اعلان کر دیں یار یہ مجھ سے لے لو پیسے. زکوٰۃ دینے والے موجود ہوں گے، زکوٰۃ لینے والے موجود ہوں. سبحان اللہ، کیا بات. یہ آپ نے بہت عرصہ پہلے یہ بات فرمائی. افسوس تو اس بات پر ہے کہ نام نہاد مسلمان وہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو کوئی پتہ نہیں. یا یاد کرو ان باتوں کو، اور انہیں کہو کہ نبی پاک علیہ السلام ابھی تک یعنی مدینہ منورہ میں اور یہ خبریں دے رہے ہیں. کس طرح کے خزانے کھل گئے، یہاں تک کہ اللہ کریم فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر بھی فتح، کس طرح فتح ہوا، یہ ایران فتح ہوا. اب اتنا سونا تھا کہ وہ لیے پر اتنی دولت تھی. یہ اے عدی تم دیکھو گے کہ ہر پاس پوری دنیا میں اللہ یہاں تک فرما دیا. فرمایا عدی جس شہر پر
جس گاؤں پر جس محلے پر رات آئے گی اور دن کی روشنی ہوگی وہاں اسلام پہنچے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تمام دینوں پر اس کو غالب فرمائے گا. حضرات گرامی، چنانچہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو وقت دیا کہ فرمایا تمہاری حکومت لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم خلیفہ بنا دیں گے تمہیں زمین میں. خلیفہ یہاں سے فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے خلیفہ تھے ان کو یہ خلافت دی گئی. یعنی دین اسلام کو تمام دیان پر اللہ غالب فرمائے گا. چنانچہ یہ وعدہ اللہ کا